العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور The knowledge is light, the knowledge is light. العلم نور. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور الحمدللہ آج اس سلسلے کا تیسرا ایپیسوڈ ہے، تیسرا سلسلہ ہے، تیسرا مقابلہ ہے. آج مقابلہ ہوگا واکینٹ کے اسلامی بھائیوں کا سکھر والوں کے ساتھ. جی ہاں، دو ٹیمیں ہماری مہمان ہیں، سفر کر کے ہم تک پہنچے ہیں. دیکھنا یہ کہ ان دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آج آگے بڑھتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے سلسلہ ذہنی آزمائش میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگر آپ توجہ کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیں، کوشش کر کے ان سوالات اور جوابات کو نوٹ کریں تو بہت سارا علم دین آپ حاصل کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی معلومات جو پہلے نہیں سنی تھی وہ آپ اس سلسلے کی برکت سے سیکھ سکتے ہیں. میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سلسلے میں فرض علوم سکھائے جاتے ہیں. ایسے مسائل پتہ چلتے ہیں جو ہمیں پہلے معلوم نہیں ہوتے. اولیاء کرام کی سیرت اور ان کے اقوال کے بارے میں بھی ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے. اور علم دین کی تو کیا ہی بات ہے. علم ایک ایسا نور ہے، علم ایک ایسی روشنی ہے کہ اگر اس کو حاصل کر لیا جائے تو جہالت کے اندھیرے دور ہو سکتے ہیں. اور مدنی چینل کا الحمدللہ یہ ایک شاندار طریقہ ہے کہ بہت سارے سلسلوں کے ذریعے، پروگرامز کے ذریعے ہمیں علم دین سکھایا جاتا ہے. سکھر اور واکینٹ کے اسلامی بھائیوں کو اپنے پاس بلانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو کل سلسلہ ہوا تھا، بہت دلچسپ سلسلہ ہوا، کیسے ہوا، اس کے کیا مناظر ہیں، آپ کو پہلے وہ ریکیپ دکھاتے ہیں اور پھر اپنے سلسلے کو مزید لے کر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. العلم نور العلم نور العلم نور. سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور الحمدللہ سیزن 9 کا آج دوسرا مقابلہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے بلا حساب جنت میں کتنے لوگ شامل ہوں گے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے 4 ارب 90 کروڑ مسلمان بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور اس سے بہت زائد اللہ عز و جل کے علم میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. عجیب سا موڑ آیا ہے ہمارے سلسلے میں اور اچھی خبر نہیں ہے حیدرآباد والوں کو. ایک سوال کا انہوں نے جواب دیا تھا اور اس جواب کو دینے میں غلطی ہوئی ہے. پہلے وہ سوال پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم اس کی ویڈیو کلپ دکھائیں گے. اور ایک ناظر نے بھی ہمیں بتائی ہے اور پھر مجلس نے اس کو کراس چیک کیا ہے. اتنا محبت کے ساتھ اور اتنا توجہ کے ساتھ اسلام میں دیکھتے ہیں. سوال یہ تھا کہ قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرنا بغیر دیکھے تلاوت کرنے سے کتنا درجے افضل ہے. یہ سوال کا جواب ہم پہلے اسکرین پر دیکھیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کو درست جواب بتاؤں گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھے تو اس کے لیے 1000 درجہ ہے، اور جو اس سے بغیر دیکھے پڑھے تو اس پر 2000 درجے زائد. یہ الٹا پڑھ دیا انہوں نے. بغیر دیکھے پڑھنے پر 1000 درجہ ہے اور دیکھ کر پڑھنے، ظاہر ہے دیکھ رہا تو زیادہ افضل ہے نا بغیر دیکھنے پہ. تو میں نے توجہ نہیں کی، بڑا باریک فرق تھا، تو میں نے اس جواب کو درست کہہ دیا. اور ہو سکتا ہے ان کی زبان سے سبقت لسانی ہوئی ہوگی، لیکن اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے. تو یہ جواب ان کا غلط ہو گیا ہے. صحیح جواب میں پڑھ دیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص کا بغیر قرآن کریم دیکھے تلاوت کرنا 1000 درجہ ہے، اور قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنا اس پر 2000 درجہ افضل ہے. تو یہ 2 نمبر ان کے مائنس کر دیے جائیں گے. آدم ثانی اس کا اللہ، دونوں نے بہت کلوز بیل بجائی ہے. سردار آباد والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. آدم ثانی حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. ان کا کہنا ہے آدم ثانی حضرت نوح کو کہا جاتا ہے. کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سردار آباد والوں نے آج تاریخ رقم کی ہے، بہت پیچھے سے آگے آئے اور سوال ہے امیر اہل سنت کے جوابات دے کر مقابلہ جیت لیا. آخری سیگمنٹ میں 7 نمبر لے گئے سردار آباد والے اور ذرا مقابلہ جیت لیا.
جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا سلسلہ کیسا ہوا، شروع سے حیدرآباد کے اسلامی بھائی آگے تھے اور آخر میں پلٹا کھایا گیا، اور ایسا پلٹا ہوا کہ سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی آگے نکل گئے۔ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ایک ایسا ماحول بھی بن جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کون آگے جائے گا، اور آخر جا کر فیصلہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید بات چیت کو آگے بڑھائیں، واقعینڈ کے اسلامی بھائیوں سے اور سکھر کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بکثیر تعداد میں ہمارے اسٹوڈیو میں بھی اسلامی بھائی تشریف لا چکے ہیں، اللہ نے چاہا تو ان سب کو بھی بہت سارے ہم تحائف تقسیم کریں گے۔ سوال کے جواب دیں گے نا انشاءاللہ؟ تیاری کر کے لگتا ہے۔ دونوں ٹیموں کا تعارف بھی لینا ہے، یہ دونوں ٹیمیں یہاں تک کیسے پہنچی ہیں یہ بھی کرنا ہے، لیکن آئیے پہلے ہم ناظرین کا سوال کر لیتے ہیں، اور کل کے ناظرین کے سوال کا انشاءاللہ ہم جواب جو آیا تھا اس کی قرآن دازی بھی کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے آج کے لیے مدنی چینل کے ناظرین سے، تیار ہو جائیں۔ وہ کون ہے جو مومنین یا لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ وہ کون ہے جو مومنین یا لوگوں میں سب سے زیادہ دانا یعنی عقل مند ہے؟ اب کل جو سوال کیا گیا تھا ان دونوں کی قرآن دازی دو پیارے پیارے مدنی منع لے کر آ گئے ہیں۔ جی ان صحابی رسول کا نام بتائیں جو مکے سے جتنے دن باہر گزارتے واپس آ کر ہر دن کے حساب سے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ سبحان اللہ، نام تھوڑا سا مشکل تھا مگر جواب ہے حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ صحیح جواب دینے والوں میں سے چند کے نام یہ جو سوشل میڈیا پر فیس بک کے ذریعے میں جوابات آئے ہیں: سجاد احمد گجرانوالا، حسنین رضا کراچی، محمد فہد سعید اتاری جھنگ، حاجی محمد خالد راول پنڈی، رستم اجن کھوڑا، احمد اتاری کراچی، محمد عارف گجرات، مصور لاہور، جامی رضا چشتیاں پنجاب، اور کنیز مرشد شاہ اٹک سے، اور آج کا انعام جائے گا حسنین رضا کراچی سے۔ اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں جنہوں نے میسیجز کیے ہمارے مدنی چینل کے نمبر پر، ان کے چند نام لے لیتا ہوں: بنت صالح کنری سندھ، نعمان اتاری ڈی جی خان، بنت عبد الغفور سردار آباد، ام فضیل باب المدینہ، محمد لیاقت اتاری کمالیہ، اور سید معاذ سردار آباد، محمد فضیل رضا بھمبرا یا بھمبرا، جیلان رضا اتاری ہیں حویلیہ کینٹ سے جن کا نام آ گیا ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کیجئے تو انشاءاللہ آپ تک بھی یہ تحفہ بھجوا دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آئیے جناب، دونوں ٹیموں سے ہم تعارف لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اسلامی بھائی کہاں سے آئے ہیں، کن شعبوں سے ان کا تعلق ہے، اور پھر مزید اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ باری باری اپنا نام بتائیں گے۔ وقار حسین چشتی، شعبہ تعلیم سے میرا تعلق ہے۔ جی ایم فل قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد۔ اچھا، قائد اعظم یونیورسٹی سے، وہیں واقعہ میں ہی؟ واقعہ میری رہائش ہے، اچھا، روزانہ آنا جانا ہوتا ہے۔ کہاں پر؟ اسلام آباد سے؟ جی اچھا جناب، اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم فل کر رہے ہیں آپ؟ جی۔ اچھا جناب، دوسرے اسلامی بھائی؟ عمران اشرف مدنی، جامعۃ المدینہ فیضان قطب مدینہ ناظم جامعہ۔ اچھا جناب، ناظم صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو جامعہ کیا کیسے چل رہا ہے حضرت؟ پھر پیچھے کوئی نعم البدل وغیرہ کوئی نظام بنا کر آئے ہوں گے؟ ناظم جدول ہیں۔ اب یہ کہ آپ آگے بڑھتے گئے اور انشاءاللہ اور مقابلوں میں پہنچتے گئے تو پھر تو لگتا ہے تو کوئی مضبوط ناظم اور ڈھونڈنا پڑے گا آپ کے لیے۔ چلیں جناب، تیسرے اسلامی بھائی؟ ابو ہریرہ عبد الخالق اتاری، جی، واقعینڈ سے حاضر، اور بغدادی ڈویژن میں فیضان میلاد علاقہ کی مشاورت کا نگران ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ مدنی کام کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ اچھا، اپنا مائک بھی قریب کر لیں گے۔ ابو ہریرہ، آپ پچھلے سال بھی ذہنی آزمائش میں تھے، عبد الخالق بھائی، اور آپ کی کنیت شاید ابو ہریرہ ہے۔ جی، آپ پچھلے سال واقعینڈ کی طرف سے شامل ہوئے تھے؟ حج صاحب، پچھلے سال الحمدللہ مجھے اسلام آباد کی طرف سے شرکت کی سعادت ملی تھی، اور اس دفعہ کرم ہو گیا الحمدللہ علی ثانی، ہمارے واقعینڈ میں بھی آڈیشن ہوا اور الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے سلیکشن ہو گیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ واقعینڈ سے آئے ہیں تو پچھلے سال کہاں تک پہنچی تھی آپ کی ٹیم اسلام آباد کی؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری اسلام آباد کی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچی۔ سیمی فائنل میں ہم چند نمبروں سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا الحمدللہ علی ثانی۔ اور آپ کی مدینہ پاک حاضری بھی ہو گئی ماشاءاللہ؟ انشاءاللہ الرحمن، ابھی جو مدنی قافلہ جائے گا اس سیزن کے بعد آپ کی صحبت میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ چلیں، مدنی ان کو یاد رہے مدنی چل کے ناظرین، پچھلے سیزن 8 میں ذہنی آزمائش میں شرکت کی برکت سے ہمارے عبد الخالق بھائی کے لیے عمرے کا ٹکٹ آیا تھا، اور اب اللہ نے چاہا جلد یہ مدینے کا سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں جناب، سکھر کے اسلامی بھائی باری باری اپنا نام اور تعارف کروائیں گے۔ محمد بلال نعیم، درجہ ثابیہ، جامعۃ المدینہ سکھر۔
جی جناب. محمد ابراہیم اتاری، درجہ سادسہ جامعۃ المدینہ سکر. تو کوشش کیا کریں درجے کا نمبر بھی بتا دیا کریں کہ 7واں درجہ سابعہ کو کہتے ہیں، سادسہ دوسرے جو بھائی ہیں ابراہیم بھائی ان کا 6واں درجہ ہے. جی تیسرے اسلامی بھائی. واجد علی اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ درجہ سابعہ یعنی 7ویں درجے میں. جی سکھر میں. چلو جناب، تینوں جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں اور یہاں ایک رنگ برنگی سی ٹیم ہے. ایک ایم فل کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ایک ناظم صاحب بھی ہیں اور ایک علاقائی ذمہ دار بھی ہیں. دیکھیں یہ تینوں مل کر کیسا کمبینیشن بناتے ہیں. واقعات شاید پہلی بار ذہنی آزمائش میں آیا ہے، مرحبا بھی کہتے ہیں. واقعات والے یہاں تک پہنچے تو کیسے پہنچے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم پہنچ چکے ہیں پاک مکی کابینہ کے بڑے ہی پیارے شہر واکینڈ کے اس پنڈال میں عاشقان رسول کے درمیان جو مدنی چینل کے اس مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے جمع ہے. راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، وہ راستہ علم کا کہ ایسا راستہ وہ کون سی خاتون ہیں جب وہ پل صراط سے گزریں گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. یہ ملچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، سما ہے جیت کا ہنسی، شکست بھی ذیشان ہے. پہلا سوال ٹی مکی سے یہ ہے، اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو غسل کا کیا حکم ہوگا؟ نیل پالش جو جرم دار ہوتی ہے اس کی وجہ سے غسل نہیں ہوگا، اس کو اتار کے اس کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے. آپ کا جواب درست ہے. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. آپ کا جواب درست ہے. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ. میں یہ کہوں گا نام محمد. آپ کا جواب درست ہے. علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. علم نور ہے، علم نور ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، کیسے پہنچے واقعات والے ہم نے دیکھا. اب آئیے دیکھتے ہیں سکھر کے اسلامی بھائی یہاں تک پہنچے ہیں، کیسا سفر رہا، کیسی کوششیں رہیں. آپ کو سکھر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش سیزن 9 آڈیشن ٹیم آ گئی ہے باب الاسلام سندھ سکھر میں، اور یہاں پر انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں جن کے درمیان آڈیشنز کا سلسلہ ہوگا. اب چلنا ہوگا ہمیں ہال کی طرف جہاں پہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشنز ہوں گے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس ہال میں. راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، وہ راستہ علم کا کہ ایسا راستہ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے 10 اسلامی بھائیوں کی 2 ٹیمز بنا دی ہیں، یعنی ایک ٹیم ہوگی ٹیم مکی اور ایک ٹیم ہوگی ٹیم مدنی. یہ بتائیے کہ قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. آپ نے کہا قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. علم نور ہے. پہلا شعر آپ سے ٹیم مکی. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہو کو، اور اب ڈوبتوں کو بچایا غوث اعظم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. غذا دوا شفا ہے یہ دل مریض لے اسے، غذا دوا شفا ہے یہ دل مریض لے اسے، رہا جو دور 3 دن تو زندگی
से दूर है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, दोनों तरफ के इस्लामी भाई कैसे यहां तक पहुंचे ये भी हमने देख लिया। आइए आज बताते हैं सिलसिला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। ज़हनी आजमाइश सीजन 9 का तीसरा मुकाबला। सेगमेंट्स मुलाहिजा फरमाइए। जी पहला सेगमेंट है इल्म नूर है, दूसरा दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, तीसरा सेगमेंट कुरानी मालूमात, चौथा है फैज़ान गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और पांचवा सेगमेंट है सफर है मगर अकेले, और लास्ट सेगमेंट होगा सवाल है अमीर अहले सुन्नत का। अब तक का हमारा तजुर्बा ये रहा है कि आखिरी सेगमेंट में जाकर फैसला होता है। आज देखना है वाकेंड वालों की और सखर वालों की तैयारी कैसी है। पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। जी पहला सवाल वाकेंड वालों से, बताइए इल्हाम किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की तरफ से अपने नेक बंदों की तरफ सोते या जागते बाज़ औक़ात जो बात इल्क़ा होती है उसे इल्हाम कहते हैं। किसके दिल में? वली के दिल, नेक बंदों के दिल में, यानी कि वलियों के दिल में। वली के दिल में बाज़ औक़ात सोते या जागते में कोई बात इल्का होती है, उसको इल्हाम कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए आला इल्लियीन से क्या मुराद है? आला इल्लियीन से मुराद जन्नत के निहायती बुलंद व बाला मकानात हैं। जन्नत के निहायती बुलंद व बाला मकानात, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत खूबसूरत शेर आला इल्लियीन के हवाले से अमीर अहले सुन्नत के कलाम में है। आला इल्लियीन में या रब इसे देना जगह, रूह चल दे जब निकल कर बेकसो मजबूर की। बहुत बार सुना था, आज इसका तर्जमा भी बहुत सारों को पता चल गया कि ये आला इल्लियीन क्या है। जन्नत के निहायती बुलंदो बाला मकानात। जी चलते हैं वाकेंड वालों की तरफ। अच्छा अगर ऐसा हो जाए, थोड़ी सी तकसीम कर लेते हैं। ये दाईं तरफ वाले जितने इस्लामी भाई, अपने घर में भी अगर आप 2 हैं 4 हैं तो थोड़ा टीम बना लेना। दाईं तरफ वाले हो जाएं वाकेंड वालों के साथ, बाईं तरफ वाले हो जाएं सखर वालों के साथ, तो जरा आपके अंदर भी मुकाबले की फजा होगी और इंशाल्लाह जोर से क्या कहेंगे? मरने के बाद मुसलमान की रूह कहाँ होती है और उस रूह का ताल्लुक क्या इंसानी जिस्म से भी होता है? मरने के बाद इंसानी रूह हस्बे इख्तिलाफ़ आमाल मुख्तलिफ़ जगहों पर होती है। बाज़ की कब्र पर, बाज़ की ज़मीन व आसमान के दरमियान, बाज़ की पहले दूसरे तीसरे इवन के सातवें आसमान तक, बाज़ की अर्श की ज़ेर अर्श कंदीलों में और बाज़ की आला इल्लियीन में। मगर जहाँ कहीं भी हों उनका ताल्लुक़ जिस्म के साथ बदस्तूर कायम रहता है। अच्छा आपने कहा इंसान की रूह, ये सारी तफसील इंसान की रूह है? मुसलमान, जी मुसलमान की रूह। कितनी प्यारी बात पता चली है कि मरने के बाद रूह जाती कहाँ है। ये देखिए कितनी प्यारी मालूमात आज हमें मिल रही है। मुख्तलिफ मकामात पर रहती है। बाज़ की कब्र पर ही होती है, बाज़ की जमजम शरीफ के कुएं पर, बाज़ की आसमानों ज़मीन के दरमियान, बाज़ की पहले दूसरे सातवें आसमान तक, और बाज़ की आसमानों से भी बुलंद। बाज़ की रूहें ज़ेरे अर्श किंदीलों में और बाज़ की आला इल्लियीन में। मगर कहीं भी हो अपने जिस्म से उनको ताल्लुक बदस्तूर रहता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह हमारी रूह को भी, ए काश पहले तो हमें ईमान और आफियत वाली मदीने वाली मौत नसीब हो जाए और फिर हमारी रूह को भी आला इल्लियीन में जगह नसीब हो जाए। जनाब ये बताइए कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत किन किन के लिए और किस किस तरह होगी? सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफा जो है वो नेको बद सब के लिए होगी। बात तो ऐसे होंगे जिनका हिसाब किताब हो चुका होगा और वो मुस्तहिक जहन्नम हो चुके होंगे, उन्हें जहन्नम से बचाएंगे, और बाद वो होंगे जिन्हें जहन्नम से निकालेंगे और बाद की शफात फरमाकर उनके दर्जात बुलंद फरमाएंगे, और बाद वो होंगे जिनसे अज़ाब तकफीफ फरमाएंगे। अल्लाह अल्लाह, नबी पाक की क्या शान है। आला हजरत का वो शेर मुझे याद आ रहा है, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वुसअतें दी गए
چلیں جناب تیسرا سوال واقعین والوں سے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے رہن سہن کے جو آداب بیان فرمائے ان میں سے کچھ آداب بیان کیجیے. مل جل کر اگر رہے تو دوسروں کو اپنی طرف مانوس کرے, سلام میں پہل کرے, دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے, اور اگر کسی جگہ محفل وغیرہ میں جائے تو دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرے, اور جس کے پاس بیٹھے بالخصوص اسے سلام کرے, اور ویسے عمومی طور پر بھی سب کو سلام کرے, آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کرے. جی جناب بہت پیارے پیارے آداب بیان کیے جس میں سے چند آپ نے بیان کر دیے. جواب آپ کا درست ہے. سبحان اللہ. اب جناب باری ہے سکھر والوں کی. امام غزالی نے اولاد کے جو آداب بیان فرمائے ان میں سے چند آداب بیان کیے. بیٹے کو چاہیے کہ اپنے والدین کی تعظیم و توقیر کرے, ان دونوں کے کھانے پینے کا انتظام و انصرام کرے, ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو بچھائے, وہ کسی کام کا حکم دے تو اسے فوراً بجا لائے, وہ اگر کوئی بات بار بار کہے تو ان سے اکتائے نہ, وہ کسی کا کوئی کام کہے تو اسے پورا کرنے میں کسی قسم کی شرط نہ لگائے. کیا بات ہے, کیا والدین کی بھی کیا بات ہے. والدین کا ادب کیسا شاندار کتابوں میں لکھا. اور امام غزالی نے واقعی بہت سارے بچے, بلکہ ہم سب وہ ہیں جن کے والدین ہیں دنیا میں, جن کے والدین ہیں. ذرا ایک بار پھر سنیے. امام غزالی فرماتے بیٹے کو چاہیے والدین کی بات توجہ سے سنیں. ماں باپ جب کھڑے ہوں تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے, جب وہ کسی کام کا حکم دے تو فوراً بجا لائے, ان دونوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے, نرم دلی سے ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھائے, اگر کوئی بات بار بار کہیں تو ان سے اکتا نہ جائے, ان کے ساتھ بھلائی کریں تو ان پر احسان نہ جتائے کہ میں نے بھلائی کی ہے, اور وہ کوئی کام کہیں تو پورا کرنے میں شرط نہ لگائیں کہ یہ ہوگا تو کروں گا, یہ دیں گے تو کروں گا. نہیں, بلا مشروط بغیر کسی شرط کے ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین. بتائیے جنت میں خیمے کس طرح کے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ مومن کو جنت میں ککلی موتی کے خیمے دیے جائیں گے, یعنی ایسا موتی جو اندر سے خالی ہوتا ہے, اور اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی. اللہ, خیمہ ایسا ہوگا کہ موتی کے اندر گویا رہ رہا ہے, مگر وہ چھوٹی سے موتی کا خیمہ نہیں ہوگا, 60 میل اس کی چوڑائی ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جنت میں باغات کیسے ہوں گے؟ جنتیوں کو ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں. ہائے ہائے, جنتیوں کو ایسے باغات عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں گی. اللہ ہم سب کو جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. دشمن سے نجات ملنے اور رزق میں اضافے کا کیا نسخہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جو رزق بڑھنے اور دشمن سے حفاظت کا ذریعہ ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ دن اور رات میں اللہ سے دعا کرنا, اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. جی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. نرم خو, نرم دل اور آسان شخص کی فضیلت سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں خبر دوں جس پر جہنم حرام ہے؟ فرمایا کہ جہنم نرم خو, نرم دل اور آسان خو شخص پر حرام ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل, نرم دل ہو, نرم خو, عادتیں بھی نرم ہوں اور آسان بھی ہو, ایسے شخص پر جہنم حرام ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب 5 سوال ہو گئے ہیں اور کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہیں. یوسف بھائی اب ان کی باری ہے, ان سے سوال بھی کریں, پیارے پیارے نے تحفے بھی دیں. توجہ سے سننا بھی سوال ہے اور صرف ہاتھ اٹھائیں گے, شور نہ کریں تاکہ آپ تک آسانی سے پہنچ جا سکے. آج بڑا ہی خوبصورت اور آسان سا سوال کرنا ہے. ارے واہ بھائی. اور اسی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تحفہ بھی پیش کرنا ہے. اچھا, سوال جیسا تحفہ بھی ویسا. کیا بات. بتائیے زمزم شریف کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے جاری ہوا؟ مدنی منہ سے لیتے ہیں, آپ آ جائیں. تھوڑا سا قریب آ جائیں.
اسماعیل السلام۔ زمزم شریف کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیا رگڑنے سے جاری ہوا؟ جواب دیا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ان کو مقدس پانیوں کا مجموعہ جس میں آب زمزم شریف بھی شامل ہے وہ بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ۔ ایک اور سوال کرتے ہیں، بتائیے پانچوں نمازوں کی اذان و اقامت کا جواب دینے پر مردوں کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ پانچوں نمازوں کی، یہ پورا حساب بنا کے بتائیں۔ پانچوں نمازوں کی اور مردوں کو اذان اور اقامت دونوں کا۔ یہ تو جس نے بدری مذاکرہ غور سے سنا ہوگا یا یہ رسالہ پڑھا ہوگا وہ جواب دے سکے گا۔ اچھا اگر غلط جواب دیا تو اس میں کوئی؟ ہاں، مدنی قافلے والے ہونے چاہیے، ہاتھوں ہاتھ ان کو لے جائیں مدنی قافلے میں۔ جواب نہیں آتا تو پھر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ نام بھی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرزاق جی عبدالرزاق بھائی۔ 364 کروڑ 3 کروڑ 64 لاکھ 3 کروڑ 64 لاکھ تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں، 24 لاکھ 3 کروڑ 24 لاکھ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 300 کروڑ انشاءاللہ ان کو نماز کے احکام کتاب تحفے میں پیش کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی۔ 3 کروڑ 24 لاکھ نیکیاں۔ آپ ذرا سوچے کہ اگر ہم پابندی کے ساتھ روزانہ اذان و اقامت کا جواب دیں تو کتنی نیکیاں کما لیں گے۔ چلے جناب، 2 سوال ہو گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آپ سے سوال کریں گے۔ اب باری واقعات والوں کی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ۔ اس کے کیا معنی ہے؟ بھلائی کو حسین خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ دوبارہ ترجمہ کریں۔ اطلب الخیر، خیر کو طلب کرو اچھے خوبصورت حسین چہرے والوں سے۔ خیر کے ساتھ کچھ اور بھی ساتھ ہے نا، اطلب الخیر کیا ہے؟ والحوائج، والحوائج اور ضرورتوں کو۔ جی، اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلے جناب، اب باری ہے سکھر والوں کی۔ من عادى للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ۔ اس کے معنی بتائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستی کرو تو اللہ عز و جل کے لیے، اور دشمنی کرو تو اللہ عز و جل کے لیے، اور تیری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے۔ دوبارہ جواب دیں، میں نے آپ کو اس کا معنی پوچھا ہے جو میں نے پڑھی ہے عبارت۔ دوبارہ پڑھی۔ من عادى للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دوستی کرو تو اللہ عز و جل کے لیے، اور جس نے اللہ عز و جل کے کسی ولی سے دشمنی رکھی تو تحقیق اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کر دیا۔ آپ نے جواب وقت گزرنے کے بعد دیا ہے، اب مجلس فیصلہ کرے، کیونکہ کچھ شروع بھی کر دیا تھا لیکن چلے کہیں اور طرف گئے تھے۔ جی جناب، آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے۔ کوشش کریں کہ پہلی باری میں ہی کریکٹ جواب دے دیں۔ کمال کی بات ہے، اولیاء کرام کا مرتبہ دیکھیں کہ جس نے کسی اللہ کے دوست سے دشمنی رکھی، تحقیق اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کر دیا۔ اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنا اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ ہمیں اولیاء کرام کی محبت سے سرفراز فرمائے۔ یہ جو پہلا سوال ہوا تھا نا کہ خوبصورت چہرے والوں سے اپنی حاجتیں اور بھلائی طلب کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی طور پہ خوبصورتی نہیں ہے، اس سے مراد وہ نور ہے، وہ عبادت اور ریاضت اور اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں۔ ہم نے کل ایک سوال سنا تھا کہ جو تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں اللہ اپنے نور سے انہیں حصہ عطا فرماتا ہے، تو ان کے چہروں پر اللہ کی رحمت سے نور آ جاتا ہے۔ تو جو ایسے عبادت گزار ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، تو ان سے بھلائی اور حاجتیں طلب کرنی چاہیے۔ باری ہے واقعات والوں کی۔ جی مسواک کرتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم بارک فی یا ارحم الراحمین۔ تھوڑا سا ٹھیک کر لیں اس کو۔ اللہم بارک فیہ لی یا ارحم الراحمین۔ دوبارہ ٹھیک کریں۔ اللہم بارک لی فیہ یا ارحم الراحمین۔ اب 3 بار کہہ دیا، کون سا صحیح ہے یہ بتا دیں۔ یہ آخری والا۔ آخری والا صحیح ہے۔ جی جناب، اللہم بارک لی فیہ یا ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے اس میں برکت عطا فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ مال کی زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اب سکھر والوں سے پوچھنا ہے جسم کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ الجسد الصیام،
یعنی روزہ زکوٰۃ کی جسم کی زکوٰۃ ہے. جناب روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے. روزہ رکھنا چاہیے, فرض روزے بھی رکھیں اور نفلی روزوں کی بھی عادت ڈالیں. جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے سرید بنانے والے کون ہیں؟ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ سرید کہتے کس کو ہیں؟ پہلے یہ بتائیں. سالن میں شوربے میں روٹیاں وغیرہ بھگو کر. جی سب سے پہلے روٹیوں کا چورا کر کے اسے شوربے میں بھگونے والے یعنی سرید بنانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, اور پیارے آقا انہی کی نسبت سے ہاشمی بھی کہلاتے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب اب باری ہے سکھر والوں کی. سب سے پہلے پڑوسیوں کو افطار کرانے والے کون ہیں؟ رضائے الہی عز و جل کے لیے سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو افطار میں کھانا کھلانے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس یعنی ابن عباس رضی اللہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب وہ دو سوالات ہوں گے جن میں آپشنز بھی دیے جائیں گے. سیدنا زکریا کا سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ نمبر 1 سگے ماموں, نمبر 2 سگے چچا, اور نمبر 3 خالو. خالو. آپ نے کہا خالو. آپشن 3 تھے سگے ماموں, سگے چاچا, خالو. کیا کانفیڈنٹ ہے آپ؟ جی جی پکی بات ہے انشاءاللہ. چلے جناب آپ کا حوصلہ صحیح ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا بتائیے جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں میں سے ہر 2 چوکھٹ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ. آپشن 40, نمبر 2 50 اور نمبر 3 60. یہ برس یعنی 40 برس کا فاصلہ ہے, 50 برس کا فاصلہ ہے, یہ 60 برس کا فاصلہ ہے؟ 40 برس کا فاصلہ ہے. آپ نے کہا 40 برس. آپشن 2 تھے 50 اور 60. آپ کو کیا لگتا ہے صحیح ہے؟ جی مشورہ تو نہیں کیا آپ نے؟ معلوم آپ کو معلوم ہے. جنت کی چوکھٹ ضرور دیکھیں گے. 40 برس کا فاصلہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے پولیس کا محکمہ کس نے قائم کیا؟ آپ سوچیں بدری چل کے ناظرین. واٹ اے انٹرسٹنگ کوسچن. پولیس کا محکمہ سب سے پہلے کس نے قائم کیا؟ 3 آپشن دیتے ہیں. حضرت مولا علی, حضرت فاروق اعظم, حضرت صدیق اکبر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے پولیس کا محکمہ قائم. جی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کرے آج کے اس محکمے کو فیضان فاروق اعظم بھی نصیب ہو جائے. اب باری ہے سکھر والوں کی. اس مچھلی کا کیا نام تھا جس نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو نگلا تھا؟ آپ سوچیں بدری چل کے ناظرین. اس مچھلی کے بارے میں تو سنا تھا, کیا اس کا کوئی نام بھی تھا؟ 3 آپشن ہیں, نجم, عنبر یا شارک. نجم. آپ نے کہا نجم. اس مچھلی کا نام نجم تھا. جواب درست دے دیا ہے. اب تک پہلی بار ہوا ہے علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد دونوں ٹیموں میں سے کسی نے غلطی نہیں کی. سارے کے سارے صحیح جواب دے دیے ہیں. اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے اور ایک سوال اور کریں گے یوسف بھائی انشاءاللہ حاضرین سے. آج تحفے زیادہ دیں گے ان کو انشاءاللہ. دریائے سخاوت عبدالحبیب بھائی کا جوش پر ہے. چلیں جناب. بتائیے صلاۃ التسبیح میں پڑھی جانے والی تسبیح سنائیں. صلاۃ التسبیح پوری نہیں سنانی ہے بھائی. صلاۃ التسبیح میں پڑھی جانے والی تسبیح سنائیں. ہاں ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ عز و جل شان خاتون جنت المدینہ العلمیہ کی بڑی پیاری کتاب اور تبرکات مدینہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان خاتون جنت اگر کوئی خریدنا چاہے تو کتنے میں ملے گی بھائی؟ یہ بھی بتاتے جائیے گا. 145 روپے ہدیہ پر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر یہ طلب کی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ. اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے بھی خزانہ ہے. ضرور اس کتاب کو حاصل کریں. چلتے اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب 20 نمبر ہے. کوئی غلطی نہیں کی ہے. اگلا سیگمنٹ ہے دہن میں زبان تمہارے لیے. قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا. قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو. چلے جناب اب باری ہے واقعہ والوں کی.
نہ کیوں گائے بلبل ترانہ تمہارا، کہ پاتی ہے ہر گل میں جلوہ تمہارا، کہ پاتی ہے ہر گل میں جلوہ تمہارا، جواب درست دے دیا ہے۔ زمیں والے کیا جانے رتبہ تمہارا، ہے اونچا فلک سے پھریرا تمہارا، ہے اونچا فلک سے پھریرا تمہارا، جواب درست دے دیا ہے۔ کشف راز من رآنی یوں ہوا، کشف راز من رآنی یوں ہوا، کشف راز من رآنی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وقار حسین۔ وقار حسین بھائی، وقت آپ نے پورا لے لیا۔ اگر یہ شعر غلط ہوتا تو آپ کے پاس کوئی چانس نہیں تھا، آپ نے طرز میں پڑھ دیا۔ آئندہ کے لیے مشورہ دوں گا کہ پہلے آپ نثر میں شعر سنا دیں، آپ کو پتہ چل جائے صحیح ہے تو پھر آپ طرز میں بھی سنا دیں، ورنہ آپ کو ٹھیک کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ آپ نے جیسے شعر ختم کیا ہماری واچ بھی ختم ہو گئی، مگر آپ نے شعر بالکل درست پڑھ دیا ہے، جواب درست ہے۔ فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل ہائے ہائے مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کر دو، کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا۔ واقعی آپ کے ساتھ بھی 2 نمبر کم ہوں گے۔ اب یہ آگے دیکھنا ہے، باری ہے سکھر والوں کی، 2 نمبر کم نہیں ہوں گے بلکہ اس کے نمبر نہیں ملیں گے۔ پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہو، تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، جواب درست دے دیا ہے۔ چمکا دو شہا میرے مقدر کا ستارہ، پھر حج کا شرف مجھ کو عطا کر دو خدا را، پھر حج کا شرف مجھ کو عطا کر دو خدا را، جواب درست دے دیا ہے۔ عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ، ہے اذن طیبہ کا طلبگار بیچارہ، جواب درست دے دیا ہے۔ بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا، جواب درست دے دیا ہے۔ ہر سمت سے آفات و بلیات نے گھیرا، مجبور کی امداد کو اب آئیے آقا، مجبور کی امداد کو اب آئیے آقا، جواب درست دے دیا ہے۔ چلے جناب، کچھ فرق پڑ گیا ہے اسکور بورڈ میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف جائیں، یہاں موجود اسلامی بھائی کون شعر سنائیں گے؟ اچھا چلے، یہ پیارے آقا کا جو بڑا پیارا انداز ہے، ہم التجا کرتے ہیں آقا کہہ کر، ایک بہت خوبصورت کلام ہے، اسی کلام کا ایک شعر میں آپ سے سننا چاہوں گا۔ ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت کے کلام کا۔ یہ مننے مشکل سوال ہے، مننے کے لیے آسان ہونا چاہیے۔ جی جی، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتار آقا، للہ یہ بوجھ اتار آقا، جواب درست دے دیا ہے۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تحفے میں دی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ متبرک پانی اور عطر مدینہ تحفے میں دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، نواب شاہ سے آئے ماشاءاللہ۔ یوسف بھائی مدنی منع بیٹھے ہیں، اگر ان سے بھی کوئی ان سے آسان کوئی سا قاعدے کا سوال پوچھ دیں گے نا، مدنی قاعدے کی بھی ان کی دہرائی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ شعر پہلے میں ایک سننا چاہتا ہوں، ایک ایسا شعر اعلیٰ حضرت کا سنائیں جس میں اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں لفظ چرچا بھی استعمال کیا ہے اور خاک بھی استعمال کیا ہے، چرچا بھی استعمال کیا ہے لفظ اور خاک بھی، بڑا مشہور شعر ہے، شاید سبھی کو یاد ہوگا۔ تھوڑا سا ہنٹ دے دیں۔ اٹھا لیا ہاتھ، دیکھیں جس نے اٹھا لیا پھر ان کو موقع دینا چاہیے۔ اب آپ اگر یہ شعر صحیح سنائیں گے تو شاید آپ سب کو یاد ہوگا، اب دیر ہو گئی۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने जी वाले। जनाब, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिलचस्प मालूमात तोहफे में दी जाएगी। अच्छा, ये हमारे खुसूसी इस्लामी भाई भी आ रहे हैं माशाल्लाह, तो इनसे भी अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो चलें जनाब, इनको ये कहें कि वो पत्थर जिसको बोसा दिया जाता है वो कहाँ मौजूद है। हाँ, ये जवाब सही दे रहे हैं, मक्के में तवाफ करने यानी काबे शरीफ के साथ मौजूद है। जवाब इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इंशाल्लाह इनको माशाल्लाह आना है काबा के मुकद्दस धागे पेश किए जाए। माशाल्लाह। चले जनाब, तोहफा दिया जा रहा है इनको। और आज अच्छा यूसुफ बापू, आज सौगाते मदीना आई थी। जी जी, ये सौगात मदीना ही ने पेश की है। सुभान अल्लाह। 12 मुबारक पानियों का मजमुआ और इत्रे मदीना। सौगाते मदीना दिखाए ना, जब हमारे मदनी चल के नाजरीन के मुंह में थोड़ा सा पानी आ जाए। हाँ, सिर्फ पानी आएगा, सौगात तो पता नहीं कब पहुंचेगी। चलिए जनाब, जरा कैमरामैन दिखाएं भाई ये सौगात मदीना। आज खजूर मदीना भी है तो इंजीर मदीना भी, यहाँ भी देंगे इंशाल्लाह, आप जवाब सही देंगे तो। स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं जनाब जी, स्कोर बोर्ड दिखाइए। दफा नए सवाल है, नए जवाब इस दफा। जी जनाब, 30 नंबर है सक्खर वालों के, 28 नंबर है वाकेंड वालों के। कोई बात नहीं, मौका मिलेगा आपको, आप जरा अच्छी अंदाज से जवाब दीजिए। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कुरानी मालूमात। जनाब, सवाल है वाकेंड वालों से, अव्वल दिन में सूरह यासीन पढ़ने की क्या फजीलत है। जो अव्वल दिन में दोपहर से पहले सूरह यासीन पढ़ेगा उसकी हाजतें पूरी होंगी। जी जनाब, दोपहर से पहले जो यासीन शरीफ पढ़ने का आदी हो उसकी हाजतें पूरी होती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बीमार पर सूरह यासीन पढ़ने की क्या फजीलत है। सूरह यासीन शरीफ पढ़ने से तमाम गुनाह माफ होते हैं और मुश्किलें आसान होती है, लिहाजा इसे बीमार पर पढ़ो। इसको बीमार पर पढ़ो कि तमाम गुनाह माफ होते हैं, मुश्किलें आसान होती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक शीस का मतलब क्या है और ये किस जबान का लफ्ज है। शीस जो है सुरयानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है हिब्बतुल्लाह, यानी अल्लाह ताला का अतिया, यानी अल्लाह का अतिया। ये सुरयानी ज़बान का लफ्ज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से क्या मौजज़ा तलब किया था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा। जब आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सुनाकर उसे ईमान लाने की दावत दी तो उस सरकश कौम ने आपसे ये मोजज़ा तलब किया कि इस पहाड़ की चट्टान से एक गाबन ऊँटनी निकालिए जो खूब फरबा हो और हर किस्म के ऐबो अयूब व नकाइस से पाक हो। जी जनाब, ये मौजज़ा तलब किया कि आप इस पहाड़ से गाबन ऊँटनी निकालिए जो खूब फरबा भी हो और हर किस्म के नकाइस और ऐब से पाक हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरा सवाल है, सेगमेंट है कुरानी मालूमात। वो कौन सी जगह थी जहाँ चूंटियां बकसरत थी और हजरत सुलेमान नबीना अलैहिस्सलाम अपने तमाम लश्करों को लेकर वहां से गुजरे थे। वादी नमल थी जहाँ से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ गुजर रहे थे और यहाँ पर बकसरत चूंटियां बकसरत थी और उस वादी का नाम वादी नमल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्करों को लेकर वादी नमल से गुजर रहे थे तो चूंटियों की मलका ने चूंटियों से क्या कहा था। चूंटियों की मलका ने दूसरी चूंटियों से कहा कि तुम सब अपनी घरों में चली जाओ वरना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल डालेगा। जनाब, चूंटियों की मलका ने अपनी चूंटियों को क्या कहा आपने सुन लिया। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। गलती करने का सक्खर वालों का कोई इरादा नहीं लगता। जनाब, आइए देखेंगे स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। जी जनाब, अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फैजान गौसे आजम जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हो मुश्किलात भी सहल हुसूल इल्म दीन से हो मुश्किल। जी जनाब, फैजान गौसे आजम सिलसिले का पहला सवाल है, जीलान शहर में कहत साली हो गई
تو لوگوں نے غوث پاک کی پھوپھی سے دعا کی درخواست کی، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس طرح دعا مانگی؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے صحن میں تشریف لائیں اور جھاڑو دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، میں نے صحن زمین کو صاف کر دیا ہے، اب تو اس پر چھڑکاؤ فرما دیں۔ تو اسی وقت اللہ کی رحمت سے ایسی موسلا دھار بارش ہوئی جیسے کہ مشک کا منہ کھول دیا گیا۔ اللہ والوں کی باتیں کیسی تھیں کہ یا اللہ میں نے صحن پر جھاڑو دے دیا ہے، صفائی کر دی ہے، اب چھڑکاؤ تو فرما دے۔ کیا بات ہے، یہ مان بھی ہے اللہ کی رحمت پر، وہ ایسا مان ہے، اللہ کیسے ان کی باتوں کو پورا فرماتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کسی نے غوث پاک سے پوچھا یا سیدی آپ نے نکاح کیوں کیا؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، بے شک میں نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ اے عبد القادر تم نکاح کر لو، کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ غوث پاک کی ولادت کی رات آپ کے والد کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرما کر بشارت سے نوازا تھا، اس بشارت کے کیا الفاظ تھے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر فرمایا، اے ابو صالح، اللہ نے تجھے ایک فرزند عطا فرمائے گا، اللہ کا ولی اور میرا اور اللہ کا محبوب ہوگا، اور اس کی شان اولیاء و اقطاب میں ایسی ہوگی جیسی میری انبیاء اور مرسلین میں شان ہے۔ اللہ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا جناب، باری ہے ہمارے سکھر والوں کی۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ جو شیطانی نور ہوا کرتا تھا، جب غوث پاک نے دیکھا تو کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کیا کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا، اب میں اس روشنی کو نورانی رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہاں ایسا نور ہوتا جو چاندنی کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا، جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ جناب فیضان غوث اعظم سیگمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریب ہے نہ جانے کون خوش نصیب۔ جناب 40 نمبر ہیں سکھر والوں کے، 38 نمبر ہیں واکینٹ والوں کے، 2 نمبر کا فرق اور 2 سیگمنٹ باقی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلے 2 سیگمنٹ کی چلیں، بہت ہی پیارے ہمارے 2 سلسلے ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں، ایک بات توجہ کے ساتھ اور کچھ نیکیاں اشاروں میں۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، ایک بات توجہ کے ساتھ۔ العلم نور، العلم نور۔ سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ، اور آج ہمارا موضوع ہے امیر اہل سنت ایک علم دوست شخصیت۔ اگر ذات امیر اہل سنت کی بات کی جائے تو بہت سے چیپٹرز ہیں، ڈائنامزم ہے، اور ان میں اہم ترین علم ہے، نالج، ایجوکیشن۔ آپ کتنے بڑے عالم ہیں اور کتنے علم دوست ہیں، اور علم کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے آپ کی کیا کوششیں ہیں، دعوت اسلامی کھلی ہوئی کتاب کی طرح آج ہمارے سامنے ہے۔ ریگولر کلاس روم لرننگ کی اگر بات کی جائے تو دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، جن میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جامعۃ المدینہ، جس میں عالم کورس درس نظامی کی بہاریں ہیں، اور ایک مدرسۃ المدینہ جہاں قرآن مجید حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر دارالمدینہ اسلامک سکولنگ سسٹم ایک شاہکار ہے۔ کتب رسائل کی پرنٹنگ سیلنگ کے لیے مکتبۃ المدینہ کی صورت میں ایک زبردست پبلشنگ ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اور اس کے پیرلل ایکٹیو ڈیجیٹل پریزنس از another ہال مارک آف دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی کے ویب پر پیجز ہیں، دعوت اسلامی کے فیس بک پیجز ہیں، واٹس ایپ ہے، اور اللہ کے کرم سے یہ کام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بلا شبہ کلاس روم لرننگ یعنی کلاس روم انوائرمنٹ کا کوئی سبسٹیچیوٹ تو نہیں ہے، لیکن آج کے اس دور میں آن لائن لرننگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ ایک بڑا شعبہ بن چکا ہے۔ Distance learning and online learning is becoming one of the most popular education alternative۔ فاصلاتی تعلیم آج پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور دعوت اسلامی کے 104 شعبہ جات میں اہم شعبہ آن لائن کورسز کا بھی ہے۔
جو اس وقت 25 سے زیادہ کورسز آن لائن آفر کر رہا ہے۔ رجسٹریشن نہایت آسان ہے۔ دعوت اسلامی کے آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net پر جائیے اور ڈیٹیلز حاصل کر لیجئے۔ بہت سے پی ایچ ڈی، MBBS ڈاکٹرز، پروفیشنل انجینئرز اور دیگر ایگزیکٹوز ایسے ہیں جو دعوت اسلامی سے آن لائن سسٹم کے ذریعے درس نظامی تک کر رہے ہیں اور کئی کر چکے ہیں۔ آپ بھی آئیے، داخلہ لیجئے اور دوسروں تک بھی یہ نیکی کی دعوت پہنچا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا آپ کی دعوت اسلامی کتنے سارے شعبہ جات میں اور کس پیارے انداز میں کام کر رہی ہے۔ آن لائن آپ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، تو ضرور داخلہ لیجئے، dawatIslami.net ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے۔ بلکہ ایک اور خوشخبری مجھے دینی ہے بالخصوص ان ڈیف اور ڈم اسلامی بھائیوں کے لیے، ذرا غور سے سنیے گا کہ انشاءاللہ اب آن لائن دعوت اسلامی کے جو کورسز ہیں اس میں خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کورس شروع ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ ویڈیو کورس ہوگا، اسکائپ کے ذریعے، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے، گویا اپنے استاد صاحب کے ساتھ یہ اشاروں کے ذریعے انشاءاللہ سیکھنا، بہت ساری چیزیں سیکھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اب وقت آ گیا ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں۔ العلم نور، العلم نور۔ بیٹے اسلامی بھائیوں، اب باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی، تو سارے اسلامی بھائی اب توجہ کے ساتھ دیکھیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے تمام ناظرین توجہ فرمائیں، آج میں آپ سب کو سلام کرنے کی سنتیں اور آداب بیان کروں گا، تو آپ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ سلام کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، اور سلام کرنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح ختم ہوتے ہیں، جھڑتے ہیں، جیسے درخت کے پتے جو ہیں وہ جھڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلام قبل الکلام، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سلام بات چیت سے، یعنی سلام جو ہے وہ پہلے ہے اور بات چیت جو ہے وہ اس کے بعد ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے، اسی طرح اگر کوئی چل رہا ہے تو وہ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، اگر تھوڑے لوگ ہیں تو وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے، چھوٹا ہے تو وہ بڑے کو سلام کرے، اور اگر کوئی پیچھے سے آ رہا ہے تو آگے والے کو وہ سلام کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ پہلے سلام کرنے والا، یعنی جو پہلے سلام میں پہل کرتا ہے، وہ تکبر سے جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے، تکبر اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کر لیا کریں، اس سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، اور اگر گھر جو ہے وہ خالی ہے تو اب اس طرح کہیں گے، السلام علیکہ یا ایھا النبی، یعنی اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہو کہ یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہے۔ جو سو رہے ہوں تو ان کو اٹھایا نہ جائے، بیدار نہ کیا جائے اور سلام نہ کہا جائے، بلکہ صرف جاگنے والوں کو سلام کہا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کو تشریف لاتے تو سونے والوں کو نہ جگاتے، بلکہ جو جاگ رہے ہوتے پیارے آقا انہیں سلام ارشاد فرماتے۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، سلام میں اسلام کے بارے میں اور بھی سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی سے ملے اس کو سلام کرے، اور اگر ان کے درمیان کوئی درخت
یا کوئی پتھر وغیرہ آ جائے تو جب وہ آگے جا کر مل لیں تو پھر اس کے بعد سلام کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کریں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اور محترم میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اشارے جو ہیں، یہ جو اشاروں کی زبان ہے یہ میں سیکھ رہا ہوں، اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو برائے کرم مجھے معاف فرما دیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو سلام کرنے کی سنتیں اور آداب سیکھنا توفیق اس کی عطا فرمائے اور عمل کرنا نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز بھی لینی ہے، نعت شریف بھی سنیں گے، فکر مدینہ بھی کریں گے. آ جائے، بیٹھ جائے. انشاءاللہ فکر مدینہ ہوگی، تمام اسلامی بھائی فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. آ جائیں، اچھا ادھر آ جائیں. چلیں انشاءاللہ یوسف بھائی فکر مدینہ کرائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات میں سورہ ملک پڑھی. اذان و اقامت کا جواب دیا. کچھ نہ کچھ شجرہ شریف کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے. مسلمانوں کو سلام کیا. گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی. جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا. سلام اور چھینک کا جواب دیا. دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی. پردے میں پردہ کیے. مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. کیا 2 درس دیے یا سنے؟ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا پڑھایا. مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. فکر مدینہ کی. کیا صلاۃ التوبہ پڑھی. چٹائی پر سوتے ہوئے سرہانے سنت بخش رکھا. سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے. تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی. تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی. کنز الایمان شریف سے 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی. انفرادی کوشش کی. 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے. اپنے نگرانوں کی اطاعت کی. چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. غلطی ہونے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی. پردے میں پردہ کیا. قبلے کی سمت رخ کیا. غصے کا علاج کیا. ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوں. نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا. فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں سے بچے. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا. تہمت، گالی گلوچ سے بچے. دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی. کیا صدائے مدینہ لگائی. راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نگاہیں نیچی رکھی. دوسروں کے گھروں میں اندر جھانکنے سے بچے. جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے. دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی. وقت پر قرض ادا کیا. مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی. سب سے یکساں تعلقات رکھے. نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. زبان کا قفل مدینہ لگا کر اشاروں سے یا لکھ کر گفتگو کی. بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا. مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا سے بچے. ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں کی. کیا مدنی حلیہ اپنائے رکھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت خوبصورت اپلیکیشن ہے. اگر ابھی تک آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو اگر بعض اوقات رسالہ نہیں ہوتا، قلم ساتھ نہیں ہوتا، تو ہم اپنی فکر مدینہ روزانہ اس میں کر سکتے ہیں. جس سوال پر آپ کا عمل ہے آپ اسے ٹک کرتے جائیں. آپ کی فکر مدینہ پورے ماہانہ کارکردگی بھی بنتی جائے گی. اور یہ صرف اردو میں نہیں ہے، یہ انگلش میں بھی موجود ہے. تو برائے کرم اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. مدنی انعامات کے نام سے یہ اپلیکیشن ہے. تو اب آپ کا موبائل تو ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، سفر میں بھی ساتھ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ فکر مدینہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے اور پھر انشاءاللہ کچھ کالز بھی آپ کی سلسلے میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے خلعت زر بنے پشتاروں کے خلعت زر بنے پشتاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے میرے آقا کا وہ درگاہ جس پر 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 ماتھے گس جاتے گئے سرداروں کے ماتھے گس جاتے گئے سرداروں کے ماتھے گس جاتے گئے سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں 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 توڑ بھی توڑ گئے بیماروں کے توڑ بھی توڑ گئے بیماروں کے توڑ بھی توڑ گئے بیماروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا 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 بولے بالے میری سرکاروں کے بولے بالے میری سرکاروں کے بولے بالے میری سرکاروں کے ذرے چڑھ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بن
बरसते गए सैयारों के। आइए कुछ कॉल्स लेंगे जी। मोहम्मद उमैर अमजद तारिक वाक़ एंड सर्च कर रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब भाई, इस दफा ज़हनी आजमाइश में तबर्रुकात में तो इजाफा फरमा दिया गया है, लेकिन इस दफा ज़हनी आजमाइश में फैज़ान अबू हुरैरा इनाम नहीं दिया जा रहा। इसकी क्या वजह है? बराए करम जवाब अनायत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी कॉल से पहले ही हमने उसका इंतज़ाम कर लिया है। इंशाअल्लाह फैज़ान अबू हुरैरा दिया जाना शुरू हो जाएगा, बल्कि जो पिछली दो टीमों में भी जो सिलेक्शन होगी उसका भी ऐलान इंशाअल्लाह हम शुरू कर देंगे। और आज भी देखें सखर वालों को मिलता है, वाकेंड में से किसको मिलता है, हमारी मजलिस इंशाअल्लाह फैसला करेगी। अगली कॉल दीजिएगा। रिजवान अली शाह तारी यूनान के शहर एथन से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे और मीठे अब्दुल हबीब भाई, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़हनी आज़माइश सिलसिला बहुत प्यारा जा रहा है, और बिलखुसूस ये जो सेगमेंट आपने शुरू किया है, नेकियां कमाइए इशारों से, कुछ इस तरह ही इसका नाम है, तो ये बहुत प्यारा सेगमेंट है। बिलखुसूस आप इसमें जो इशारे फरमाते हैं माशाअल्लाह, मदीना मदीना, एक तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हम दिलचस्पी से सुन रहे होते हैं आपके बातचीत को, लेकिन जब आप इशारों से साथ में गुफ्तगू करते हैं और तवज्जो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल में ये खुसूसी इस्लामी भाइयों के साथ साथ जो है उमूमी इस्लामी भाई भी इस सेगमेंट को बहुत गौर से देखते हैं। पहले तो आगे पीछे हो जाती थी तवज्जो, लेकिन अभी इस सेगमेंट में जो है बिलखुसूस बिल्कुल निगाह मदनी चैनल पर जमी हुई आपको जो है वो देख रहे होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इशारों करने वाले ज़बान से नहीं बोलते। तो हमारी मजलिस ने जो माशाअल्लाह इस्लाम पे मुझे ये तरबियत देते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि आप दोनों के लिए काम करें, यानी अब इशारे भी कहें और ज़बान से भी बोलते रहें, ताकि इस्लामी भाई जो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो भी समझते रहें कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप दुआ करें अल्लाह इखलास भी नसीब फरमाए। आइए अगली कॉल की तरफ चलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ा तारिक है, मेरा वलपिंडी मेरी काबीना से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब भाई, आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत ही प्यारा है। माशाअल्लाह खूब इल्म सीखने का मौका मिलता है, मदनी फूल मिलते हैं, और आपने बोला है कि मदनी मुन्ने सो जाए, सुबह दारुल मदीना जाना है, मदरसातुल मदीना जाना है, सुबह तो छुट्टी है दारुल मदीना की, हम कैसे ज़हनी आज़माइश को छोड़ सकते हैं? इसमें खूब इल्म दीन सीखने का मौका मिलता है। फैज़ान मदनी चैनल जारी रहेगा, फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बेटा, मैंने यही तो कहा था कि कल दिन में भी तो ये आएगा ना, रिपीट में देख लीजिएगा। अम्मी अब्बू कहें तो उनकी बात माननी है, उसी में सवाब ज़्यादा है। और इंशाअल्लाह कल आप दोबारा देख लीजिएगा, तो जब नींद आने लगे या सुबह स्कूल या मदरसे जाना हो तो ज़रूर सो जाया करें। अम्मी अब्बू की बात माननी है, ठीक है बेटा। अगली आखिरी कॉल लेते और फिर इंशाअल्लाह अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जी। हाफिज गुलाम अबू बकर तारी जहानिया मंडी मतीरातुल मुल्तान शरीफ से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत ही अच्छा जा रहा है, हमें शिद्दत से इसका इंतजार था, और मैं रात को ये सिलसिला देख कर सोता हूँ। अगर घर वाले सो रहे हो, सामने टीवी चलाकर टीवी की आवाज बंद करके मोबाइल पर ऑडियो सुनता हूँ। अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ है कि जनाब सुहादे मैंने शौक मदीने जावन दा बहुत मेरे दिल में हसरत हो नहीं। अल्लाह अल्लाह। चलें इंशाअल्लाह ये कलाम जब आप सिलसिला मंगल को देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये कलाम सुनने को मिलेगा। इंशाअल्लाह जब मंगल वाला सिलसिला आप देखेंगे ना मदनी चैनल पर, तो इंशाअल्लाह इस कलाम को आप सुन सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। और आप चलते हैं, मदनी मुन्ने अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे, और इंशाअल्लाह टीमों से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ लें। करीब है न जाने कौन खुश नसीब तैब के करीब है। वैसे आपके इस सेगमेंट कुछ नेकियां इशारों में से हमारे खुसूस इस्लामी भाइयों की आमद हमारे सिलसिले में काफ़ी बढ़ गई जी, बढ़ गई। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है अब ये देख लें, ऐसा ना हो कि ये उमूमी इस्लामी भाइयों को जगह कम मिले और खुसूसी ज़्यादा आ जाए। हम इनको दावत सोचना चाहिए कि इनसे भी सवालात करके इनको भी जवाब देने चाहिए। जी जी जी, आज इंशाल्लाह किया ना सवाल हमने, आज हज़रत अस्वद का सवाल किया। अब कोशिश करेंगे रोज़ इनसे एक सवाल करेंगे इंशाल्लाह। चलिए जनाब शुरू करते हैं। सफ़र है मगर अकेले, ये सफ़र करना है दोनों टीमों के, हर इस्लामी भाई को अकेले। एक इस्लामी भाई इधर आ जाएंगे और एक इधर आ जाएंगे, अपनी जगहों पर खड़ा भी रहेंगे। और आप सेगमेंट शुरू करते हैं, सफ़र है मगर अकेले। जी जनाब,
टीमें तैयार हैं, सफर करना है अकेले, मशवरे की गुंजाइश नहीं है। 12 नंबर दिखाए जाएंगे, नंबर पसंद करेंगे हर इस्लामी भाई अपना नंबर, टीम का सारा बोझ होगा उनके कांधों पर। उनका सही जवाब टीम को दिलवाएगा 2 नंबर और गलती से हो सकता है पीछे रह जाएं। वाकई के इस्लामी भाई नंबर पसंद करेंगे जी। जी हुजूर, नंबर पसंद कीजिए। 11 नंबर। 11 नंबर, बताइए 11 नंबर के पीछे क्या सवाल है? वो कौन सा दुरूद शरीफ है जिसे एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, सक्खर वालों की बारी है, नंबर पसंद कीजिए। नंबर 7। नंबर 7, नमाज का चोर कौन है? इसी पाक में है कि जो नमाज के रुकू सुजूद पूरे ना करे वो नमाज का चोर है। जो नमाज के रुकू और सजदे पूरे ना करे वो नमाज का चोर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज पढ़ें मगर तसल्ली से पढ़ें, ऐसा ना करें कि नमाज में भी चोरी करें। अब बारी है वाकेंड वालों की, नंबर पसंद करें। नंबर 12। नंबर 12, सजदा सहव का तरीका बताएं। तशहुद मुकम्मल कर लेने के बाद बल्कि बेहतर ये है कि दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया जाए, दाईं तरफ सलाम फेरें, उसके बाद दोनों सजदे, फिर तशहुद और दुरूद शरीफ और फिर दुआ पढ़कर सलाम फेर दें। जी जनाब, सजदा सहव का तरीका हमने सुना, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है अब सक्खर वालों की, नंबर पसंद करें। नंबर 4। नंबर 4, मखरज किसे कहते हैं? मखरज का लुगी मना है निकलने की जगह। इस्तिलाही तारीफ यह है कि जिस जगह से हरफ अदा होते हो। मखरज की लुग़वी माना है निकलने की जगह। इस्तिलाह तजवीद में जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसे मखरज कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वाकेंड वालों की बारी है। नाजिम साहब, नंबर पसंद कीजिए। 3। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन कितनी मरतबा हाजिर हुए? 42 मरतबा। आपने कहा 42 मरतबा। 45 में 3 कम करें तो 42 ही होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, सक्खर वालों की बारी है, नंबर पसंद करें। नंबर 5। नंबर 5, सूरह अल माइदा से मुताल्लिक नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाएं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने मर्दों को सूरह माइदा और औरतों को सूरह नूर सिखाओ। अपने मर्दों को सूरह अल माइदा और औरतों को सूरह नूर सिखाओ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक राउंड कंप्लीट हो गया, सबने सही जवाब दिए हैं। फिर बारी शुरू होगी वाकेंड वालों की। जी जनाब, अब्दुल खालिक भाई, नंबर पसंद करें। जी 10 नंबर। 10 नंबर, बड़ा प्यारा सवाल है जनाब। कुरान पाक में कितने नबियों और रसूलों के नाम मौजूद हैं? 26। कुरान करीम में 26 नबियों और रसूलों के नाम हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत सारे नाजरीन को पहली बार पता चला होगा कि कुरान पाक में 26 अंबिया और रसूल के नाम हैं। बारी अब सक्खर वालों की है, नंबर पसंद करें। जनाब, नंबर्स दिखाए जाएं। नंबर 6। नंबर 6, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज के बाद हम्दो सना दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से क्या फरमाया? फरमाया कि दुआ मांग कबूल की जाएगी और सवाल कर दिया जाएगा। दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज के बाद हम्दो सना करें और दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगे, ये कबूलियत की घड़ियां हुआ करती हैं। जी जनाब, वाकेंड वालों की बारी है।
نمبر 1. نمبر 1. بتائیے ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت اللہ تعالیٰ کا ایک قرب خاص ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. اللہ کا ایک قرب خاص ہے جو اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سکھر والوں کی باری ہے. جی سوال نمبر 8. سوال نمبر ہے 8. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کتنے سال بعد قیامت آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد قیامت واقع ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا سور پھینکے، وہ سور پھونکیں گے. اس سے قیامت کی ابتدا ہوگی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 40 سال بعد قیامت آئے گی. جواب درست دے دیا ہے. 2 سوال باقی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہتا ہے. جناب باری ہے واقعینڈ والوں کی. جی واقعینڈ والے نمبر بتائیں گے 2 یا 9. جی جناب حافظہ مضبوط کرنے کی دعا سنائیں. آپ تو جامعہ میں بچوں کو پڑھاتے ہوں گے یہ دعا. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری ہے جناب سکھر والوں کی. آخری سوال ہے. سیزن سیگمنٹ ہے. سفر ہے مگر اکیلے. بتائیے کیا سوال ہے 2 نمبر کے پیچھے؟ میرے آقا علیہ السلام کی علالت یعنی بیماری کے دوران کس صحابی نے نمازوں میں امامت کے فرائض سر انجام دیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت یعنی بیماری کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کے فرائض سر انجام دیے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اللہ اکبر. زبردست تیاری ہے. پہلے ہی راؤنڈز میں اتنی مضبوط ٹیمیں ہمارے پاس آ گئی ہیں جناب. دونوں طرف کے سلائبے اپنی اپنی جگہ پر چلے جائیں. اسکور بورڈ دیکھیں گے اور اب دیکھیں گے ہمارا مقابلہ کہاں پہنچا ہے. جناب سکھر کے ہیں 52 نمبر 52 نمبر ہیں سکھر کے. 50 نمبر ہیں واقعینڈ کے. سفر ہے مگر اکیلے میں کوئی غلطی نہیں کی. 12 نمبر حاصل کیے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اب تک سکھر کے اسلامی بھائیوں نے پورے سلسلے میں ایک بھی غلطی نہیں کی ہے. بس ایک شعر میں غلطی ہو گئی تھی واقعینڈ والوں سے. مگر یہ سیگمنٹ ہم تیسرا دن ہے دیکھ رہے ہیں کہ پاسا پلٹ جاتا ہے, بات بدل جاتی ہے. اور اب یہ سیگمنٹ ہے سوال ہے امیر اہل سنت کا. جناب پہلے بیل بجائیں گے, اپنی بیل چیک کروائیں گے. ٹھیک ہے جناب, اب آپ کی باری ہے. ٹھیک ہے, اب طریقہ کار بتا دیتا ہوں. 4 سوالات ہوں گے آپ کے پاس. سوال آپ نے پورا سننا ہے. اگر سوال پورا نہیں سنیں گے اور بیل بجا دی تو ہو سکتا ہے کہ مجلس سوال کو وہیں روک دے. اب سوال بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا, جواب بھی آپ نے دینا ہوگا. غلطی کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. تو پلیز سوال سمجھ آ جائے, جواب یاد ہو, پھر ہی بیل بجائیں. ایسا نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں. ٹھیک ہے جناب, شروع کرتے ہیں. سوال ہے امیر اہل سنت. جواب دیجئے وہ کون سے صحابی ہیں جو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے حضرت سیدنا فاروق. جناب پورا سوال نہیں سنا ہے. ظاہری شکل و صورت سے سیدنا فاروق تک بات پہنچی ہے. آگے کیا ہے؟ بیل بجا دیے ناظم صاحب نے. دیکھیں نظام درست رہتا ہے یا واقعینڈ والوں کا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت رکھتے تھے. اچھا, اب جواب کیا ہے؟ 3 سیکنڈ ہے حضرت, جلدی کیجئے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتائیے کیا جواب تھا؟ کیا پہلے بتائیں سوال بھی یہی تھا کہ نہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہت یعنی ملتے جلتے تھے.
सवाल तो ठीक पकड़ लिया आपने, अब देखें जवाब क्या था, बताइए जनाब। आपकी जो मुराद हैं वो हजरत खालिद बिन वलीद हैं। हजरत खालिद बिन वलीद, ये जवाब दुरुस्त था, आपसे गलती हो गई है। बैल बजाई मगर 2 नंबर चले गए हैं वाकेंट वालों के। एक बार फिर चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। सवाल है अमीर अहले सुन्नत का। तेरी वाशतों से बैल बजाई है सक्खर वालों ने, सिर्फ शेर का पहला मिसरा भी कंप्लीट नहीं सुना है। इससे क्या मुराद है अमीर अहले सुन्नत की? शेर ये है कि तेरी वहशतों से ए दिल मुझे क्यों न आर आए, तुम उससे दूर भागो जिसे तुझ पे प्यार आए। अब सवाल ये है कि ये शेर किसका है और इसका माना क्या है। ठीक है, तो ये शेर है मौलाना हसन रज़ा खान अलैहि रहमा का, और इसका माना ये है यानी ए दिल, इबादत, नमाज, रोज़े के यानी इबादत के मामले में तुम क्यों दूर भागता है, यानी मैं तेरी वहशतों से मैं अफसोस करता हूँ, गैरत करता हूँ कि वो तो कैसा उम्मती है कि वो सोना महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे प्यार करे, तुझ पर शफकत करे और तुम उसके हिदायत के रास्ते से दूर भागो और उसकी सुन्नतों से तुम दूर हो जाओ। चलो जनाब, एक सवाल था या 2 थे, सवाल भी 2 बना दिए, जवाब भी 2 दे दिए। अब देखते हैं सवाल क्या है जी। तेरी वाशतों से ऐ दिल मुझे क्यों ना रे आए, तू उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझे पे प्यार आए। ये शेर किसका है जी? ये शेर किसका है, ये सवाल था। जवाब भी हमें मदनी चैनल ही बताया ना। बाबा, ये शेर सैयदी आला हज़रत के भाई मौलाना हसन रज़ा खान। जी जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है सक्कर वालों ने। सुभान अल्लाह, शहनशाह सुखन मौलाना हसन रज़ा खान साहब का ये शेर है, माना भी इन्होंने बता दिया। अब चलेंगे जनाब अगले सवाल की तरफ। वो भी सवाल है अमीर अहले सुन्नत का। सलाम करते वक्त की नीयत कौन? चलें जनाब, सलाम करते वक्त की नीयत क्या है? जी जवाब दीजिए। सलाम करते वक्त ये नीयत करे कि जिसको सलाम कर रहा है इसकी इज़्ज़त आबरू और इज़्ज़त आबरू जानो माल से मुझसे महफूज रहेंगे, उसकी मैं सलामती चाहूँगा। चलें जनाब, नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ये आपकी नीयत है। अब सलाम से पहले नीयत आपने ये बयान की है। देखिए क्या सवाल था और क्या जवाब है। सलाम करते वक्त की नीयत कौन बताएगा? सुभान अल्लाह, बताइए इनका जवाब क्या दुरुस्त है या नहीं? जब किसी को सलाम किया जाए तो ये नियत करनी चाहिए कि उसके माल, जान और इज्जत में मेरी तरफ से कोई दखल नहीं होगा। करीब है, सही हो गया। दुरुस्त देने के मतलब इसकी इज्जत, आबरू, जान, माल मुझ पर हराम है। जनाब, ये भी जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। अब जरा सोचे मदनी चल के नाज़रीन, जिस मदनी मुज़ाकरे की एक झलक हम देख रहे हैं और कितनी प्यारी बातें सीखने को मिलती हैं, जो पाबंदी से पूरा मदनी मुज़ाकरा देखें तो कितने सारे मदनी फूल मिलेंगे। आखिरी सवाल है आज के सिलसिले का, सवाल है अमीर अहले सुन्नत का। रोजा तोड़ना है और तोड़ने की नीयत कर ली तो रोजा टूटा है नहीं टूटा? जी जनाब, फिर बेल बजाई है वाकेंड वालों ने। जनाब, रोज़ा खाली नियत करने से नहीं टूटता जब तक कि रोज़े के मुनाफी कोई अमल ना पाया जाए। जी जनाब, रोज़े के मुनाफी कोई अमल ना पाया जाए। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? नियत करने से रोज़ा नहीं टूटेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सिर्फ 2 नंबर के फर्क से वाकेंड के इस्लामी भाई पीछे रह गए और सक्कर वालों ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मगर वाकेंड वाले भी मायूस ना हो, एक मौका इन्हें मिलेगा और उस मौके में इन्हें अपनी सलाहियतों का मजीद इजहार करना होगा। दोनों टीमें आगे तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह यहाँ के इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी हम बाद में करते हैं, पहले इंशाअल्लाह सवाल की कुरानदाजी हो जाए, सवाल कर लिया जाए नाजरीन से। जी आ जाए, दोनों टीमें आ जाए। आज इंशाल्लाह हम फैजान अबू हुरैरा भी जीतने वाली टीम को पेश करेंगे। जीतने वाली टीम को नहीं होता यूसुफ भाई, दोनों टीमों में सबसे ज्यादा ज़हीन इस्लामी भाई कौन था, ज्यादा जवाबात दिए, हाँ ये देखना है। अब्दुल हबीब भाई, हो सकता है बहुत सारे नाजरीन हमारे साथ नए हो, वो ये पूछ रहे हो, सोच रहे हो कि फैजान अबू हुरैरा क्या है।
جی فیضان ابو ہریرہ، ہم نے یہ سیگمنٹ کیوں شروع کیا تھا؟ ہم نے پچھلے سال اس کا سٹارٹ لیا. فیضان ابو ہریرہ انعام بھی ہمیں مفتی قاسم صاحب نے بڑا پیارا عطا کیا کہ حافظہ یعنی کون زیادہ ذہین ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ آپ نے حدیثیں روایت کی تو آپ کا حافظہ بڑا مضبوط تھا. تو اب آج ہمارے سلسلے میں جس نے سب سے اچھے جوابات دیے، زیادہ جوابات دیے، ہم چاہتے ہیں وہ ٹیم میں اکیلا بھی اس کو چوز کیا جائے اور پھر انشاءاللہ فائنل میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ پورے ذہنی آزمائش سیزن 9 کا جو سب سے ٹاپ اسکورر رہا، سب سے زیادہ ذہین طالب علم رہا، ہو سکتا ہے اس کو کوئی بڑا انعام بھی دیا جائے. فیضان ابو ہریرہ ویسے بھی بہت خوبصورت انعام ہے. وہ کیا ہے آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے. غلاف کعبہ کا ایک بہت خوبصورت پیس جو ہے ایک فریم کے ساتھ اس اسلامی بھائی کو دیا جائے گا. یہ کس کو ملتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، کل کے لیے منگل کے سلسلے کے لیے جو آپ نے جواب دینا ہے اس سوال کو نوٹ کر لیجئے. لڑائی جھگڑے سے بچنا کیونکہ یہ دلوں کو بگاڑتا اور نفاق پیدا کرتا ہے. یہ کن بزرگ کا فرمان ہے؟ لڑائی جھگڑے سے بچنا کیونکہ یہ دلوں کو بگاڑتا ہے اور نفاق پیدا کرتا ہے. آپ نے اس سوال کا جواب کہاں سے ڈھونڈنا ہے؟ یہ جواب بھی آپ کو انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ سے مل جائے گا. اور اب یوسف بھائی کن کن نے جوابات دیے ہیں؟ جی ہمارا آج کا سوال تھا وہ کون ہے جو مومنین یا لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے. جی آج کے سوال کا جواب ہے وہ ہے جو حد درجہ محتاط ہو. ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری 2018 میں اسے تلاش کیا جا سکتا تھا. سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں صحیح جوابات آئے ہیں، محمد شازیب ضیاءکوٹ سیالکوٹ سے، ام بغداد مرکز الاولیاء لاہور، سعد علی باب المدینہ کراچی سے، بنت امتیاز علی باب المدینہ کراچی ایک اسلامی بہن لکھا ہوا ہے، ادریس اتاری، وقاص کھوکھر، محمد ذیشان حسین. آج کا جو انعام سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے جا رہا ہے جناب وقاص کھوکھر بھائی کے پاس جا رہا ہے. تو آپ ہمیں اپنا ایڈریس بھیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کا بھی جو ہے وہ تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. ایس ایم ایس کے ذریعے جو نام آئے ہیں یوسف بھائی انشاءاللہ ان کے نام بھی کچھ پڑھ دیجیے. جی ان میں شامل ہے بنت محمد عنایت اتاری، بنت عبد القیوم اتار نگر ٹنڈو جام، عرفان باب المدینہ کراچی، بنت نور اتاریہ بہاولپور پنجاب، ام زین مرکز الاولیاء لاہور، بنت جمال باب المدینہ کراچی، محمد افضل مرکز الاولیاء لاہور، بنت محمد شیر اتاریہ گلزار طیبہ سرگودا. آج کا انعام جا رہا ہے ام زین مرکز الاولیاء لاہور. آپ نے کسی محرم کے ذریعے اپنا ایڈریس بھجوائیے تو انشاءاللہ آپ تک آپ کا یہ تبرک تحفہ جو ہے وہ بھجوا دیا جائے گا. اب باری ہے فیضان ابو ہریرہ کی. آج کا یہ سلسلہ فیضان ابو ہریرہ کون لیتے ہیں؟ سکر کی ٹیم تو آگے بڑھ گئی ہے، مجلس نے فیصلہ کر لیا ہے. مجھے مائک چاہیے گا. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال. آج کے فیضان ابو ہریرہ جا رہا ہے ہمارے بلال بھائی کو. ماشاءاللہ بہت پیارے انہوں نے جواب دیے. ماشاءاللہ اللہ نے اور ذہانت دے. سارے اسلام میں بہت پیارے کیونکہ آپ دیکھیں بہت کلوز رہا لیکن کسی ایک کو چونکہ چننا تھا تو بلال نے ماشاءاللہ بڑی فصاحت بڑے اچھے انداز میں واضح الفاظ میں جوابات دیے. اللہ ان سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اب باری ہے مدنی چل کے ناظرین، اگلا سلسلہ کیسے ہوگا اور کن کا کس کے درمیان ہوگا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل 16 جنوری بروز منگل مقابلہ ہوگا ان 3 ٹیموں کے درمیان جو مقابلہ نمبر 1، 2، 3 میں پیچھے رہ گئی تھیں. ان کے نام یہ ہیں پاک پتن شریف، زمزم نگر حیدرآباد، واکینڈ. تو اب جن کا مقابلہ ہے وہ انشاءاللہ ہم منگل کو دیکھ پائیں گے. اچھا جو منگل کا سلسلہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے کہ منگل کا جو آپ سلسلہ دیکھیں گے نا وہ پیچھے رہ جانے والی تینوں ٹیموں کے درمیان ہوگا اور وہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہوگا. تو آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کر لیں. جی آئیے، یہ اسلامی بھائیوں کی ہے. جی جتنے اسلامی بھائی اپنے ٹوکن نکال لیجئے انشاءاللہ. اب دیکھیں آج کس کو انعام ملتا ہے. 461 چلے خصوصیوں کے پاس تو نہیں ہے تو یا آپ میں سے کسی کے پاس 461 نمبر 461 نہیں ہے. ایک بار پھر آگے آ گیا بھائی، آ گیا. سبحان اللہ. آ جاؤ بھائی، آ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 461. چلے اب مدنی منوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے. 364 مدنی منع 364. آگے آ جائے.
جس کا جو 364 نہ اس کا کوئی چلیں تحفہ دے دیں بڑوں کو ماشاءاللہ. اپنا ٹوکن دکھائیے گا ماشاءاللہ. یہ آپ کے لیے تحفہ ہے جی بیٹا دکھائیے اپنا ٹوکن. 364 والے بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ کے لیے آپ کے ابو کے لیے تحفہ ہے یہ ماشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کی رائے کیا تھی. آج واقعینٹ والے آگے جائیں گے یا سکھر والے؟ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے تک ان کی رائے کیا تھی؟ 60% واقعینٹ کے لیے رائے تھی اور تقریباً 40% سکھر والوں کے لیے تھی. اور آپ دیکھیں آج سکھر والوں نے مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں. واقعینٹ والوں کو مزید موقع ملے گا. مدنی چینل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے مل کر صلاۃ و سلام پڑھنے کا. دنیا میں جہاں کہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پڑھ لیجئے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دوسرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے عشق بھی پلانا عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. العلم نور العلم نور العلم